اس کے بعد یہ کہنا کہ خدا نے پاکستان کے نمائندوں کو یہ اختیار دیا ہے. خدا نے کس ڈاکومنٹ کے تحت کس اسٹیمپ پیپر پہ دیا اور کب دیا؟ سیاست نام ہے مکالمے کا. عقیدے پہ بائی ڈیفینیشن بائی ڈیفالٹ دیر کین بی نو ڈائلاگ. آصف علی زرداری صاحب نے 2008 سے 2013 تک ڈیتھ پینلٹی پہ ایمبارگو لگائے رکھا. جب یہ 62-63 میں 85 میں ضیاء الحق صاحب نے ایسی چیزیں شامل کیں جو میرے جیسے شہریوں کے لیے ناقابل قبول تھیں اور تمام شہریوں کے لیے ناقابل عمل تھیں. نواز شریف کو صادق اور امین ہونے سے نااہل قرار دیا گیا اور جن کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ اب ڈیالہ میں ہوتے. ہم اس چیز پر ایک کنسنسس بلڈ کر سکیں گے کہ بلاسفیمی لا موجود رہے، لیکن چلیں اس کے اوپر فی الحال جو ہے وہ عمل درآمد روک دیا جائے، کیونکہ عمل درآمد تو ریاست کر ہی نہیں رہی. پیپلز پارٹی کا اسلام کے یا مذہب کے کارڈ کو کھیلنا آج سے نہیں ہے. جب انہوں نے اپنے پہلے 4 اصولوں میں اسلام ہمارا دین ہے رکھا تھا، اور پارٹی بھی کون سی جس پہ کفر کے فتوے لگ رہے تھے فیبرری 70 میں، جو بندہ اپنے انتخابی حلقے میں غیر جمہوری ہے اور بدمعاش ہے، اس سے ہم یہ توقع کریں گے وہ پارلیمنٹ میں جا کے جمہوری ہو جائے گا. ناظرین آداب، علی وارثی ایک مرتبہ پھر نیا دور کے پلیٹ فارم سے آپ کے سامنے حاضر ہے، اور آج ہم وجاہت مسعود صاحب سے ہی، جو ہمارا پچھلے دفعہ کچھ حصہ رہ گیا تھا جو ہم نے ان سے بات نہیں کی، تو ہم نے سوچا کہ آج کیوں نہ ان سے اس موضوع پر بات کی جائے. اور کیونکہ وجاہت صاحب بہت شکریہ، لیکن جب ہم اس وقت بات کر رہے ہیں تو اس وقت ریکارڈنگ کے ٹائم پر لاہور میں، اسلام آباد میں ایک بہت بڑی تعداد میں لوگ جو ہیں وہ پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور ان کے لیڈران اسلام آباد میں ڈی چوک پر اس وقت جا کر بیٹھنا شروع ہو چکے ہیں. ابھی بھی جھڑپیں کچھ جاری ہیں، اور ان کا ارادہ یہ ہے کہ انہوں نے جو ہے وہ وہاں پر کرنا ہے، ایک دھرنا دینا ہے، اور عمران خان صاحب جب تک ریلیز نہیں کیے جاتے تب تک ان کو وہاں سے نہیں اٹھنا ہے. اس سے پہلے بشرا بی بی، جو کہ عمران خان صاحب کی اہلیہ ہیں اور سابق خاتون اول ہیں، انہوں نے ایک تقریر کی جس کے اندر انہوں نے ایک بڑی ہی عجیب بات کی، جو کہ ایک دم سے سب لوگ ہل کے رہ گئے. جس وقت انہوں نے کہا کہ عمران خان صاحب جب مدینہ گئے تو انہوں نے ننگے پاؤں تھے وہ، جبکہ وہ نہیں تھے، انہوں نے جرابیں پہن رکھی تھیں، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ مدینہ مسئلہ ہو جاتا ہے نا جرابوں سے. جی، تو انہوں نے کہا کہ وہ مدینہ گئے، اور مدینہ جا کر انہوں نے ننگے پاؤں گئے تو وہاں سے فون آیا جنرل باجوہ کو کہ یہاں ہم شریعت ختم کر رہے ہیں، اور آپ جو ہے وہ شریعت کے ٹھیکیداروں کو لے کر آ گئے ہیں، یہ آپ کیا اٹھا لائے ہیں. میرا آپ سے سوال سر یہ ہے کہ یہ جو سیاست کے اندر ریلیجن کا تڑکا، جسے اسلامک ٹچ کا بڑا اچھا نام جو ہے وہ دیا قاسم سوری صاحب نے، تو وہ جو اسلامک ٹچ ہے یہ انفارم کر رہا ہے اوور آل اس ریاست کے اندر یا معاشرے کے اندر جو انتہا پسندی ہے، یا یہ انتہا پسندی کا ایک ریفلیکشن ہے؟ پیچیدہ سوال ہے. ہماری ریاست نے بہت ابتدا سے، چونکہ ارادے جمہوری نہیں تھے، چونکہ کچھ گراؤنڈ فیکٹس بھی جمہوری نہیں تھے، بیوروکریسی، آرمی اینڈ ٹرن کوٹ لینڈڈ ایرسٹوکریسی، صحیح، آئے روز سیاسی رنگ بدلنے والے یونینسٹ روایت کے لوگ. جی، تو انہوں نے پاکستان بننے کے بعد چوتھا پارٹنر جو کوآپٹ کیا وہ ملا ہے. بکاؤ بھی، مفید بھی، اور ایک لارجلی الٹریٹ سوسائٹی میں ویری انفلوئنشل. صحیح، کلائنٹ جب چاہیں آپ اس کو اپنی مرضی سے اس سے کام لے سکتے ہیں، اور اس کو پولیٹیکل انجینئرنگ کے ایک ٹول کے طور پہ پارٹنر ان کرائم اگینسٹ نیشن ملا کو بھی لیا گیا. میں آپ کو مثالیں چھوٹی سی ایسی بریفلی عرض کیے دیتا ہوں. مثال کے طور پہ آبجیکٹیو ریزولوشن اٹس اے ویری کنفیوزنگ ڈاکومنٹ. بالکل، یا تو ریپبلک ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. ریپبلک کے ساتھ ایڈجیکٹیوز نہیں ہوتے، نہ وہ سوشلسٹ ہوتی ہے نہ وہ اسلامک ہوتی ہے. سوشلسٹ ریپبلک یا سوشلسٹ ہوتی ہے یا ریپبلک ہوتی ہے، دونوں نہیں ہو سکتی.
صحیح. اسی طرح سے اسلامک ریپبلک جو اس میں جو سب سے پہلا کلاز ہے خراج مقاصد کا کہ جی خدا نے جو کس کائنات کا مالک ہے. دیکھیے یہ ایک ایسی اسٹیٹمنٹ ہے. اب 8 بلین ہے نا جی. تب 3 بلین کے قریب تھے 1950 میں صحیح. پاپولیشن، بلکہ شاید اس سے بھی تھوڑی کم تھی. تو کیا یہ ایک متفق اسٹیٹمنٹ ہے؟ آف کورس ناٹ. ایسے ہی. اور مختلف مذاہب کے ماننے والوں کا کریٹر کے بارے میں یا گاڈ، بھگوان، اللہ، جو بھی آپ اس کو کہنا چاہیں، خدا، کیا وہ تصور ایک ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. کیا وہ تاریخی روایت ایک ہے؟ ایسا بالکل نہیں ہے. کیا ان کے اساطیر، ان کی عبادات، ان کے ڈوز اینڈ ڈو ناٹس، ان کے اوامر اور نواہی ایک ہیں؟ ایسا بالکل نہیں ہے. نہیں. ٹھیک ہے. تو یہ اسٹیٹمنٹ ہی متنازع تھی. بالکل. اس کے بعد یہ کہنا کہ خدا نے پاکستان کے نمائندوں کو یہ اختیار دیا ہے. خدا نے کس ڈاکومنٹ کے تحت کس اسٹیمپ پیپر پہ دیا اور کب دیا؟ When you say that there is an entity above the elected representatives of the people، جب آپ یہ کہتے ہیں کہ عوام کے منتخب نمائندوں کے اوپر بھی ایک اتھارٹی موجود ہے، تو دراصل اتھارٹی کا تو ہمیں علم نہیں ہے، نہ ہم اس پہ کوئی رائے دیتے ہیں، نہ ہمیں دینی چاہیے. لیکن ہم یہ جانتے ہیں کہ عوام کے منتخب نمائندے جو ہے وہ سب سروینٹ ہو گئے. جی ایسا ہی ہے. اور چونکہ وہ عوام کے نمائندے ہیں تو عوام ڈس امپاور ہو گئے. اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ 53 میں وہ لوگ جنہوں نے مخالفت کی تھی پاکستان کے مطالبے کی، جی جی، وہ in fact they were employed by ممتاز دولزانہ اگینسٹ ناصر الدین. پھر ہم چلتے چلے گئے. بالکل صحیح. ٹھیک ہے. وہ آہستہ آہستہ جو ہے اپنا اثر رسوخ بڑھاتا چلا گیا ہے. 70 میں، پھر 73 میں پھر ریاض صاحب آ گئے. جی. سو اس لیے میں دوبارہ اس پہ جاتا ہوں کہ ریاست نے ملا کو امپاور کیا ہے. اور جہاں ملا ہوگا، چونکہ دیکھیے میں معذرت چاہتا ہوں علی اگر میرا جواب آپ کو ذرا سا طویل لگے. سیاست نام ہے مکالمے کا. صحیح. سیاست نام ہے میرے اور آپ کے بیچ میں آپ کے مختلف مفادات ہو سکتے ہیں، کلاس کے، ایتھنسٹی کے، کمیونٹی کے، رورل ہیں، اربن ہیں، سیلریڈ کلاس ہیں، سروسز سے تعلق رکھتے ہیں، جی، کاشتکار ہیں. آپ کے مختلف مفادات ہو سکتے ہیں، میرے مختلف ہو سکتے ہیں. بالکل. Politics is about having a dialogue and let's arrive at a win-win position. True. ٹھیک ہے. جی ایسے ہی ہے. تو اس میں ڈائلاگ ہو سکتا ہے. عقیدے پہ بائی ڈیفینیشن بائی ڈیفالٹ there can be no dialogue. وہ عقیدہ ہے. وہ عقیدہ ہے جو آپ کا ہے. میں آپ کے اس عقیدے کو صحیح سمجھوں یا غلط سمجھوں، مجھے اس کے اظہار کا ہی حق نہیں ہے اپنے خلاف. مجھے آپ کے اس حق کا احترام کرنا ہے اور غیر مشروط کرنا ہے. تو اس پہ مکالمہ نہیں ہو سکتا. جس معاملے پہ مکالمہ نہیں ہو سکتا، اگر اس بنیاد پہ سیاست ہوگی تو وہ ڈیوائسو ہوگی، وہ منقسم کریں گی. کیونکہ میں اور آپ اپنی ایتھنک آئیڈینٹی، اپنی ریلیجس آئیڈینٹی، اپنی ریشیل آئیڈینٹی تبدیل نہیں کر سکتے. جی. اس بنیاد پہ جو بھی سیاست ہوگی وہ منقسم ہوگی، اور وہ ہم نے پھر دیکھ لیا اس ملک میں. سر لیکن اس میں جب ہم آبجیکٹیو ریزولوشن کی طرف جاتے ہیں یا ویسے کانسٹیٹیوشن کی طرف جاتے ہیں، میرا جو کویشچن دیکھیں، کیونکہ بہت سارے ایسے ممالک ہیں جہاں پر خدا جو ہے وہ سب سے سوورن ہے. مثلاً ہم UK کی مثال لیتے ہیں، تو جو وہاں کی بادشاہت ہے، مونارکی ہے، وہ خدا کا رائٹ کو پروٹیکٹ کری. اینڈ آئی واز ٹاکنگ ٹو اے فرینڈ آف مائن، آئی ریمبر سم ایئرز اگو، اینڈ ہی ٹولڈ می کہ جو UK کی مونارکی ہے وہ
اینٹی کرائسٹ کے خلاف لڑے گی اور وہ جو ہے وہ دیر ہولڈنگ سورڈ فار جیسس. چرچ آف انگلینڈ. جی اچھا, اب ایک تو پہلی بات یہ کہ وہاں پر آج بھی ڈائلاگ ہو رہا ہے, لیجسلیشن جاری ہے, اور علامہ اقبال نے ترکی کی مثال کے طور پر اگزامپل دی اپنے ریکنسٹرکشن آف ریلیجس تھاٹ میں, جس میں انہوں نے کہا کہ بھئی بٹ ایٹ دا سیم ٹائم حسین حقانی صاحب نے ابھی ریسنٹلی ایک انٹرویو میں یہ کہا کہ جب ان سے کامران خان نے پوچھا کہ ضیاء الحق سے آپ بڑے قریبی تعلق تھا آپ کا, تو ان کے بارے میں آپ کا کیا, تو انہوں نے کہا کہ ہی واز اے پروڈکٹ آف پاکستان اسٹڈیز جو ہم پڑھاتے ہیں. اب بات یہ کہ کون کس کو فیڈ کر رہا ہے, ریاست غلط ہے بنیادی طور پر, یا ہماری ہماری ملک کا مطلب وہ تعمیر میں مضمر ہے صورت خرابی کی کیا وجہ کیا ہے؟ تعمیر کی صورت کی طرف تو علی بھائی اب ہمیں اس لیے نہیں جانا چاہیے. اٹ از اے نیشن اسٹیٹ, وی کی ناٹ انڈو ہسٹری. ٹرو. اینڈ وی آر ناٹ لیونگ ان ٹائمس ویئر وی ہیو ٹو ری ڈرا دا فرنٹیئرس. یہ زمانہ جو ہے جس میں اس میں تجارت اور اس میں علم اور اس میں جو ٹیکنالوجی ہے, دے نیسیسیٹیٹ, دے میک اٹ امپیریٹیو that we turn the frontiers irrelevant. True. We don't necessarily need to change them. جی بالکل. یہ تو ایک بات ہوگی. جو دوسری بات اس میں بہت اہم ہے میرے بھائی, جن ممالک کی یہاں پہ ہمارے کچھ مذہبی دوست جو ہے وہ مثالیں دیتے ہیں, انہیں یہ معلوم نہیں ہے کہ جو برٹش مونارکی ہے وہ ان اٹ سیلف فیگوریٹو ہے. جی بالکل ایسے ہی ہے. They do not hold any executive authority. بالکل ایسے ہی ہے. And so many other countries in the Europe, for example, blasphemy law, last time when it was invoked in England, it was 1842. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. homosexuality related laws 1957 تک, ولفینڈن رپورٹ جی بالکل تک جو ہے وہ پیپر موجود تھے. جیسے ہمارے اپنے ملک میں جی موجود محترم آصف علی زرداری صاحب نے 2008 سے 2013 تک ڈیتھ پینلٹی پہ ایمبارگو لگائے رکھا. جی ایسے ہی ہے. ٹھیک ہے. تو بعض اوقات جو ہے وہ پبلک اسٹیٹ عوام کو تعلیم دیتی ہے اور عوام اسٹیٹ کو ڈائریکشن دیتے ہیں, لیکن ہر دو صورتوں میں معاشرہ جو ہے وہ ٹھہرا ہوا نہیں ہوتا. بالکل ٹھیک ہے. تو فار ایگزامپل ہمارے ملک میں بہت سے ایسے قوانین ہیں, آئین کے بہت سے ایسے حصے ہیں جنہیں چھیڑنے سے غیر ضروری اشتعال پھیلے گا. اس کا بہت اچھا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ کائنڈلی ڈونٹ انووک دیم. ایک انسپوکن معاہدہ ہو گیا. جی بالکل. ایک انسپوکن اگریمنٹ ہو گیا کس کو نہیں چھیڑنا. جب یہ 62-63 میں 85 میں ضیاء الحق صاحب نے ایسی چیزیں شامل کیں جو میرے جیسے شہریوں کے لیے ناقابل قبول تھیں, اور تمام شہریوں کے لیے ناقابل عمل تھیں, اور تمام شہریوں کے لیے اور بیوٹیفلی سیڈ یس, اور تمام شہریوں کے لیے ناقابل عمل تھیں. ہم تو کہہ کے ہماری تو عادت ہے کہ ہم کہہ دیں گے کہ بھائی یہ نہیں ہو پائے گا. تو پھر ہوا کیا؟ پھر نواز شریف کو صادق اور امین ہونے سے نااہل قرار دیا گیا, اور جن کو صادق اور امین کا سرٹیفکیٹ دیا تھا وہ اب ڈیالہ میں ہوتے ہیں. جی. تو یہ اسی طرح کی بہت سی چیزیں اس وقت بھی ہو رہی ہیں. ابھی یہ جو 26ویں آئینی ترمیم میں یہ سود والا معاملہ لے کے آئے ہیں. جی. آئی ایم این اولڈ مین and I may not live to see that day, but 1928 is not very far. Barely 3 or 4 years from now on, 4 years, آپ یہاں موجود ہیں, جس دن یہ سود ختم کر لیں گے تو دیکھ لیں گے. سر لیکن ہم تو دیکھ ہی رہے ہیں کہ معاشرہ بجائے اس کے کہ ایمبارگو لگے یا کوئی اس کو, اب تو بلاسفیمی کی تک تو میں بات بھی نہیں کر رہا. میں تو بات کر رہا ہوں کہ بلاسفیمی کے اوپر جو عوام ریئیکٹ کرتے ہیں وہ تو اپنی جگہ ہے. میں تو یہ بات کر رہا ہوں کہ جو ہمارے الیکٹڈ ریپرزینٹیٹیوز ہیں
جو گورنمنٹ کے اندر موجود لوگ ہوتے ہیں یا اپوزیشن کے اندر لوگ موجود ہوتے ہیں وہ اس حد تک اس چیز کو استعمال کرنے لگ جاتے ہیں کہ یو کین ناٹ ایون امیجن اے ڈے وین ہم اس چیز پر ایک کنسنسس بلڈ کر سکیں گے کہ بلاسفیمی لا موجود رہے لیکن چلیں اس کے اوپر فی الحال جو ہے وہ عمل درآمد روک دیا جائے، کیونکہ عمل درآمد تو ریاست کر ہی نہیں رہی اور جو عوام ہیں وہ پہلے ہاتھ ہی عمل کر دیتے ہیں اس کے اوپر، موب لنچنگ ہو جاتی ہے. تو اب ایسے میں ہم کنسنسس بلڈ کرنے کی طرف کیسے جا سکتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ڈو ناٹ یوز اٹ ان یور پولیٹیکل ڈسکورس. یہ میں تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں بھائی علی وارثی کہ ہماری پارلیمنٹ کے اندر ایک سگنیفیکنٹ سیگمنٹ آف آر پارلیمنٹیرینس ایسا ہے جو ان معاملات کو سمجھتا ہے. فار ایگزامپل پیپلز پارٹی. جی تو آپ کا کیا خیال ہے کہ شہری رحمان کو نہیں علم کہ یہ کیا ہے؟ شہری رحمان جو ہے ایک سے زیادہ دفعہ بل پیش کر چکی ہیں، لیکن پھر انہیں خوف دلایا جاتا ہے، پھر انہیں سلمان تاثیر یاد دلایا جاتا ہے. لیکن وہیں سے ایک صاحب اٹھتے ہیں، ان کا نام عبد القادر پٹیل ہے. ہی از اے گڈ ویٹرن پولیٹیکل ورکر. اس تقریر سے جو انہوں نے اس موقع پہ کی، اس سے پہلے آئی ہیڈ اے لاٹ آف ریسپیکٹ فار ہم، لیکن اب مجھے پتہ چلا کہ ڈیماگوگ ہی ہوتا ہے. ایسے ہی ٹھیک ہے نا، وہ پبلک سینٹیمنٹ سے کھیلتا ہے. جو ہماری پولیٹیکل پارٹیز میں پیپلز پارٹی کا اسلام کے یا مذہب کے کارڈ کو کھیلنا آج سے نہیں ہے. جب انہوں نے اپنے پہلے 4 اصولوں میں اسلام ہمارا دین ہے رکھا تھا، اور پارٹی بھی کون سی جس پہ کفر کے فتوے لگ رہے تھے فیبرری 70 میں، ایسا ہی ہے نا، کوئی 103 علماء نے فتویٰ دیا تھا. وہ پارٹی جو ہے وہ کہتی ہے اسلام ہمارا دین ہے، اور اس کو اپنے 4 بنیادی اصولوں میں سے ایک کرتی ہے. میں اب جاننا چاہتا ہوں کہ اگر سوشلزم جمہوریت ہے، سوشلزم آپ کی معیشت ہے، تو جمہوریت آپ کی سیاست کیسے ہو سکتی؟ صحیح، ٹھیک ہے. اگر طاقت کا سر چشمہ عوام ہے تو اس عوام میں، تو پاکستان میں اب 4% لگا لیجئے غیر مسلم، 4% جو ہے نا 25 کروڑ میں اچھے خاصے ہوتے ہیں، وہ 90 لاکھ بنتے ہیں بھائی. اور یورپین یونین کی 28 ممالک میں سے 19 ممالک ایسے ہیں جن کی کل آبادی اتنی نہیں ہے، 9 ملین نہیں ہے. جی ایسے ہی. ٹھیک ہے نا. تو ہم نے 90 لاکھ شہریوں کو اویٹ کیا ہوا ہے، بالکل کیا ہوا. ہم نے ان کو ایکسکلوڈ کر رکھا ہے، ہم نے ان کو ڈس انفرینچائز کر رکھا ہے، اور ان کی جو سیاسی فیصلہ سازی میں شرکت ہے وہ رسمی ہے. بالکل ایسے. وہ لوگ جو ہے وہ ہینڈ پک لوگ ہیں، دے ڈونٹ ریپرزینٹ. اور ہم کیسے یہ پھر توقع کریں کہ وہ 90 لاکھ شہری جو ہے اس ملک کی اچھائی برائی میں، اس کے برے بھلے میں، اس کی سمت متعین کرنے میں، اس کے ساتھ سینس آف بلانگنگ میں وہ خود کو برابر کا سمجھیں گے. جب ہم اخبار میں اشتہار دیتے ہیں کہ خاکروب کے لیے جو ہے وہ کرسچن یا ہندو ہونا، کیوں کرسچن اور ہندو جو ہے وہ پاکستان کی سڑکوں پہ جھاڑو دینے کے لیے پیدا ہوئے؟ تو اس لیے میں دوبارہ اس پہ جاتا ہوں. سیاسی جماعتوں میں ہمت نہیں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ اکراس دی بورڈ لیٹس ناٹ سنگل آؤٹ پولیٹیکل فورسز. واٹ اباؤٹ اوور ایکیڈیمیا؟ واٹ اباؤٹ اوور جرنلزم؟ برا حال ہے نا. بالکل ہے. تو رائے عامہ بنانے میں میڈیا اور جو کچھ بدقسمتی سے کچھ 4 لفظ پڑھ جاتے ہیں، وہاں ایکیڈیمیا، ہماری یونیورسٹیوں کے وائس چانسلر، ڈین، ٹیچرز، سینئر ایز ویل ایز جونیئر، کیا صورتحال ہے وہاں پہ؟ جو ایک اگر اس ملک میں کوئی نوجوان جو آج 25 سے 30 برس کا ہے، اس کے اندر یہ سیوک سینس موجود ہو کہ ہندوز، پارسیز، سکھس اینڈ کرسچنس are equal citizens in accordance with the Article 25 of our Constitution.
And Article 20 of our Constitution gives them the right to have a faith of their choice. I'll be very astonished. چونکہ یہ it will be an exception and not the norm. ایسا ہی ہے سر، بالکل ایسا ہی ہے. تو اس لیے صرف پولیٹیکل پارٹیز نہیں، اگرچہ وہ اس کا ناجائز فائدہ اٹھانے کی کوشش کرتی ہیں. سر اب پھر ایک کوشچن پیدا ہوتا ہے کہ ویئر ڈو وی اسٹارٹ، بیکاز آپ کا جو حافظ صاحب جو ہیں وہ آپ کے آرمی چیف ہیں، اور پھر جب اوپر حافظ بیٹھے ہوئے ہیں تو پھر سارے نیچے چھوٹے باقی سارے نابینا ہیں پھر. جی وہ مجھے یاد ہے کہ ایک بہت ہی قابل شخص نے ایک واٹس ایپ گروپ کے اندر لکھا تھا، انہوں نے، میں نام نہیں لوں گا کیونکہ بہت معروف شخصیت ہیں، تو انہوں نے کہا کہ جنرل ضیاء الحق جو تھے ان کو تو صرف 16 آیات یاد تھیں، یہ پورے حافظ ہیں. تو اب بات یہ ہے کہ جب ایسی صورتحال ہو تو اس میں آپ کہاں پر سے دیکھتے ہیں ویئر ڈو وی اسٹارٹ، بیکاز آپ کو ایک خود بوائے نظر آتا ہے جو چیخ رہا ہے، چلا رہا ہے کہ یہ سنگل نیشنل کریکولم جو ہے وہ جب اس کو کریں گے تو ایج نیئر ہیں یا اے ایچ نیئر ہے، ڈاکٹر سید جعفر احمد صاحب ہیں. جی ان کے نام میں اس لیے نہیں لے رہا کہ ہود بوائے سڑک پر آنے کے لیے بھی تیار ہیں، اس کے لیے ٹی وی پر آ کے جو ہے وہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہیں، دوسرے کو یہ کہنے کے لیے بھی تیار ہیں کہ تم طالبان پروڈیوس کرو گے مزید. ہی ہیز دا کریج ٹو سے دس. ایک ایسا ایکیڈیمک جو کہ اس بات سے نہیں ڈر رہا کہ مجھے کیا کہا جائے گا آگے سے. اور آج کی بات نہیں ہے جی، آج کی بات نہیں، ہم کو برسوں گزرے ہیں. یہ 98 میں جب نیوکلیئر ٹیسٹ ہوئے تھے، ہود بھائی کو اس وقت بھی نوائے وقت والا اداریے میں بے ہود بھائی لکھتا تھا اور ہم مجید نظامی زندہ تھے. جی 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 ایسا ہی ہے. جی جی بالکل. وہ تو ظاہر نظریہ پاکستان کے وہ تھے سب سے بڑے علم بردار خود ساختہ. چونکہ وہ میں اب ذاتی بات کہنا نہیں چاہتا، لیکن نظریہ پاکستان جو ہے وہ 1970 سے پہلے اس ملک میں کہیں نہیں تھا. یہ ہمیں نوابزادہ شیر علی خان صاحب کی دین ہے، یہ بھی ہمیں ایک ملٹری، یہ ہمیں اس نیک آدمی کی دین ہے جس کے بارے میں مجیب الرحمان اپنی یادداشتوں میں لکھتے ہیں کہ on 16th of March 1971 when I went to see him at President House in Dhaka, he was holding a glass of whiskey in his hand and wagging a finger at me. That is Mujibur Rahman. He said, ask your boys to follow Islam. While he was holding Islam in his other hand. سر اس ملک میں ایک ذہن بنایا گیا. اس کی تھوڑی سی پھر آپ ذرا تھوڑی سی اس کی ہسٹری کے اوپر اگر بات کریں، 2-4 جیسے آپ نے نوابزادہ شیر علی کا نام لیا، لیکن 4-5 لوگ اگر آپ، کیونکہ مجھے یاد ہے ایک انٹرویو میں نے دیکھا تھا ایک مرتبہ بہت سال پہلے 1954 کے بارے میں ڈسکس کر رہے تھے مراج محمد خان صاحب جی، اور انہوں نے یہ کہا کہ یہ 3 لوگ جو تھے، ٹروئکا تھا، اسکندر مرزا، ایوب خان اور غلام محمد، تو یہ 3 افراد جو تھے یہ اصل 1954 از اے ویری امپورٹنٹ ایئر، اور انہوں نے پھر 54 کی اہمیت کے اوپر جو ہے وہ بڑی 3-4 منٹ انہوں نے بات کی. تو کہ بس سارٹ آف جیسے کہتے ہیں نا کہ ایک آپ کے دماغ میں یور اے تھنکر، انٹلیکچوئل جو کہ چیزوں کو بہت غور سے سنتا ہے، سوچتا ہے، سمجھتا ہے. آپ ذرا یہ بتائیے گا کہ آپ کے خیال میں ہماری کہاں ہم نے گند ڈالنا شروع کیا؟ ہم نے تھوڑا سا ذکر کیا اس کے بارے میں، لیکن اب ہم اس کو کہاں سے ٹھیک کریں گے؟ اور ہسٹوریکلی اس کے بارے میں انہوں نے 3 نام لیے جی، جو کہ ظاہر ہے پرائم کرمنلز جی اگینسٹ دی پیپل آف دس کنٹری ہیں. 3 نام میرے سے بھی لے لیجیے، اس میں شامل کر لیجیے گا اس فہرست میں. مشتاق قربانی، ٹھیک، اکرام اللہ ہمارے پہلے سیکریٹری خارجہ، اور چودھری خلیق الزماں. رائٹ. چودھری خلیق الزماں کو قائد اعظم محمد علی جناح یو پی مسلم لیگ کا سربراہ بنا کے یہاں وہاں کے جو مسلمان رہ گئے تھے انڈیا میں، اور وہ ان کی تعداد اتنی کم نہیں تھی. 1941 کے سینسس میں جو آج کا انڈیا ہے، وہاں پہ مسلمانوں کی تعداد اس وقت 1941 میں 4 کروڑ 20 لاکھ تھی، اور جب 1951 کا سینسس ہوا ہے تو 3 کروڑ 70 لاکھ تھی. صحیح، سوری 3 کروڑ 50 لاکھ تھی. صحیح. گویا ٹوٹل فرق جو ہے وہ 70 لاکھ کا پڑا تھا. اس میں وہ مارے جانے والے، گم شدہ، مرضی سے آپٹ کرنے والے اور زبردستی نکالے جانے والے سب ڈال کے 70 لاکھ کا فرق تھا. اور گویا چونکہ تبادلہ آبادی تو
3 جون کے منصوبے کا حصہ نہیں تھا تو قائد اعظم خلیق الزمان صاحب کو 4,20,00,000 مسلمانوں کی رہنمائی دے کے آئے تھے. جی وہ یہاں پہ کس خوشی میں تشریف لے آئے؟ پتہ نہیں. جی میں عرض کیے دیتا ہوں. Here he could visualize, imagine and dream of greener political pastures. ان کو یہاں کی سیاسی گھاس زیادہ ہری نظر آ رہی تھی, اس لیے جنا گیا بہاڑ میں. وہ اپنے مفاد کے لیے آئے تھے, ان لوگوں کو چھوڑ کے آئے تھے. یہ جو بہت ابتدا میں یہ جو ہم نے یہ کام کیے ہیں نا, یہ پین اسلامزم, یہ اب کیا تعلق تھا. میں ان کی مائنورٹی کمیونٹی یعنی مائنورٹی ود ان مسلم ایمبٹ انہیں کی وجہ سے نہیں کہہ رہا. آغا خان صاحب کون ہوتے تھے ہمیں یہ مشورہ دینے والے کہ عربی زبان پاکستان کی قومی زبان ہوگی؟ آغا خان کا کیا تعلق تھا تحریک آزادی سے؟ with the only exception of a certain gentleman قائد اعظم محمد علی جناح, جتنے لوگ مسلم لیگ میں تھے ان میں سے کون فریڈم فائٹر تھا ایکسیپٹ میاں افتخار الدین, اینڈ ہی واز سینڈ بائی کانگریس. بالکل ایسے ہی. اور میاں افتخار الدین کا رول جو ہے وہ چیکڈ ہے. جی ایسے ہی ہے. آپ اس کو کوئی بہت شفاف نہیں کہہ سکتے. وہ مسلم لیگیوں نے بھی اس لیے انہیں قبول کیا کہ ہی واز این ایجیٹیٹر, اور چونکہ ان کی تربیت کانگریس کی تھی, وہ ہی واز اے پولیٹیکل ورکر, تو اس لیے ان کو لے لیا تھا. ورنہ مسلم لیگ جو ہے وہ تو نوابوں کی ایک وہ تھی. کچھ نواب تھے, باقی میرے جیسے تھے نعرے لگانے والوں کے اور دلیاں اٹھانے والے. سر ایک پھر بات وہ آتی ہے کہ ان کی دماغوں میں نیشن بلڈنگ کا ایک کانسیپٹ تھا, جس کی وجہ سے مطلب آغا خان ویسے اپنی لائف میں تو بڑے صحیح تھے, لیکن ہمارے لیے وہ عربی انہوں نے پسند فرمائی. تو وہ ہوتا ہے نا, ہم نے تمہارے لیے عربی پسند فرمائی ہے, تو ہمارے لیے انہوں نے عربی پسند کی, لیکن ان کی اپنی. تو ان لوگوں کے دماغوں میں ایک نیشن بلڈنگ کا کانسیپٹ تھا کہ مسلمانوں کے ملک ہوگا, اس کی عربی زبان ہونی چاہیے کیونکہ وہ مسلمانوں کا ملک ہے, اور ساتھ ساتھ اس کے اندر یہ اس کے لوازمات ہوں گے, اس کے اندر جو ہے وہ مائنورٹیز کا حصہ جو ہے وہ ظاہر سی بات ہے کہ نہیں ہوگا. اور پھر وہ ذمہ ہونے کا کہا گیا. یہ جی بالکل مودودی صاحب نے بھی کہا, لونڈیوں کا لفظ استعمال کیا, اور شبیر احمد عثمانی صاحب نے کیا. اور جب شبیر احمد عثمانی صاحب اللہ کے حکم سے دسمبر 1949 میں انتقال کر گئے, تو مارچ میں ان کی جگہ پہ ایک صاحب لائے گئے یہاں پہ, سلمان ندوی. جی بالکل. وہ ان کے انتقال کے بعد تشریف لائے تھے, وہ ان کی جگہ رہنے کے لیے آئے تھے. تو سر اچھا چلیں, اب آپ یہ بتائیے کہ اس میں آپ کہاں دیکھتے ہیں کہ ہمیں where do we start to if we want to fix this? I think we should first and foremost arrive at a consensus concerning the character of our state. Is it a nation state? If it's a nation state, then we have to ensure equality of citizenship. ٹھیک, اس کے بغیر نیشن اسٹیٹ نہیں ہوتی. ایک, اور جب ہم ایکوالٹی آف سٹیزنشپ کی بات کرتے ہیں تو ریاست تو ایک لیگل پرسن ہے, جیسے کارپوریٹ باڈی ہوتی ہے, جیسے آپ کی کمپنی ہے, آپ کا ادارہ ہے, اسی طرح اسٹیٹ جو ہے ایک لیگل پرسن ہے. یہ میری اور آپ کی طرح نیچرل پرسن نہیں ہے. اور جو فیتھ ہے وہ نیچرل پرسن کا ہوتا ہے, جی, بیکاز اٹ ریپرزینٹس, ڈیٹرمینیٹس, ایپیٹومائزز انڈیویژول کانشنس. تو اسٹیٹ کا بہت سے ممالک میں پیپر پہ لکھا ہوا یہ سرکاری مذہب ہوگا, لیکن وہ ترجیحی مذہب نہیں ہوتا. جی, اور نہ قانون سازی اس کے تابع ہو سکتی. بالکل صحیح. ٹھیک ہے نا. تو ایک تو یہی ہے کہ نیشن اسٹیٹ کی طرف جائیں. دوسرا جو ہمیں بہت اہم, جس کے بغیر ہمارا معاملہ آگے بڑھ نہیں سکتا, وہ ہے آج کی دنیا کے علم میں شریک ہونا. اور اس کا ٹچ سٹون یہ ہے کہ ہمارا 15, 20, 22 برس کا نوجوان لڑکا اور لڑکی
دنیا کے کسی بھی حصے میں رہنے والے اپنے ہم عمر پیئر گروپ کے ساتھ کمپیٹیٹو ہو، اس کے بغیر اس کی مارکیٹ میں جگہ نہیں بنے گی۔ جب ہم اپنی اس پاپولیشن کو اس ہیومن کیپٹل میں تبدیل کر دے، وہ ہیومن کیپٹل ہوگا۔ بالکل۔ ایٹ دا مومنٹ اٹس جسٹ اے بلک، اٹس جسٹ اے ملٹیٹیوڈ، It's a bulge in the population. It's a bulge in the population which is rapidly transforming into a bulk, a multitude. ٹھیک ہے نا؟ اب illiterate people جن کے پاس جن کو ایبزارب کرنے کی منڈی میں ہمارے پاس اہلیت نہیں ہے، ہر سال 20 لاکھ بچہ جاب مارکیٹ میں داخل ہو رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ اونلی انڈسٹری اینڈ سروسز ہی اس کو ابزارو کر سکتے ہیں نا، تو اس کے لیے ضروری ہے کہ اس قابل ہو۔ بالکل ایسے ہی ہے۔ ٹھیک ہے، تو جب ہم اس میں چلے جاتے ہیں پھر ہم معیشت کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی، جب میں سیاسی رہنماؤں سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ جناب یہ جو ہم اتنے بچے پیدا کر رہے ہیں، چونکہ یہ کبھی ہم کہتے تھے کہ یہ ایک بم ہے، اب یہ بم پھٹ چکا، جی ایسے ہی، اب یہ ہمارے قابو سے باہر جا چکا ہے۔ یہ اب ہم اس کو کنٹرول بھی کرنا چاہیں گے تو بڑا نوانسڈ ہونا چاہیے۔ ہم افورڈ نہیں کرتے کہ ہم 1 couple 1 child پالیسی پہ چل جائیں کہ 25 برس کے بعد کیا ہوگا، نہیں ہو سکتا، ہماری ڈیموگرافی جو پھر امبیلنس ہو جائے گی۔ جی ایسے ہی، اب ہم نے وہ جو نقصان کرنا تھا وہ کر لیا۔ چوتھا نقطہ یہ ہے کہ ہمیں ایکسیپشنلزم سے نجات حاصل کرنی چاہیے۔ دنیا کی کوئی قوم، جرمنی ہو یا امریکہ، سعودی عرب ہو یا آٹومن، ایران ہو یا چائنا، پاکستان ہو یا کوئی اور ملک، اگر وہ سمجھتے ہیں کہ ہم ایکسیپشنل ہیں اور جو آج کی معیشت کے، آج کے علم کے، آج کے تمدن کے، آج کے سیاسی بندوبست کے اصول ہم پہ نافذ نہیں ہوتے، تو وہ انٹرنیشنل کمیونٹی آف نیشنز کا حصہ نہیں بن سکے گا۔ ایسا ہی ہے، وہ ڈیویشن ہو جائے گی، وہ کٹ جائے گا۔ اس کی ایک ماڈریٹ مثال ایران ہے اور اس کی ایک ایکسٹریم مثال افغانستان ہے۔ بالکل کرنے کے کام ہے، جی، اور ان کے بغیر یہ کسی سرکاری اہلکار کے ہمیں اسکرپچر سنانے سے نہیں ہوا۔ صحیح۔ سو ایجوکیشن، پروڈکٹیو موڈ جس میں ہماری درآمدات سے بڑھ جائیں، جی ٹھیک، اور ہمارا پاپولیشن کو ہیومن کیپٹل میں تبدیل کرنا، ہمارا نیشن اسٹیٹ کا کیریکٹر پہ کنسنسس ہونا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ہمارے ملک میں ایسی پولیٹیکل پارٹیز موجود ہوں جن کی ڈینومینیشنل کیریکٹر ہے۔ وہ اس کو ہم نے ایک آنکھیں بند کر کے پولیٹیکل پروسیس کا حصہ تو بنایا ہوا ہے، لیکن آپ نے تو نوٹ کر لیا ہے نا کہ وہ جہاں جہاں ہیں وہاں اس کے نتائج کیا برآمد ہو رہے ہیں۔ جی ایسے ہی، اور اس کا نتیجہ یہ ہے کہ ہم انٹرنیشنل کمیونٹی پہ ہم پہ سٹگما ہے، جی، چونکہ ہم نے جھوٹ بولے ہیں اور ہمیں ہمت نہیں ہے کہ ہم ان لائز کو، ان ڈسپشنس کو ایکسیپٹ کر سکیں، تو دنیا بغیر اعلان کیے ہمیں سزا دے رہی ہے۔ ایسا ہی ہے، وہ ہمیں سزا دے رہے ہیں، ہم نے ان سے پیسے بھی لیے اور کام اس کے عین الٹ کیا، اور ہم اس کو قومی مفاد کہتے رہے۔ جی، یہ جو قومی مفاد ہے، جسے ہماری ریاست قومی مفاد کہتی ہے، یہ ایک ہینڈ فل آف مائنورٹی کا ناجائز مفاد ہے۔ یہ قومی مفاد نہیں ہے۔ یہ کہتے ہیں یہ ایلیٹ کیپچر ہے، میں کہتا ہوں نہیں، یہ کرمنل کیپچر ہے۔ They are criminals, whether they belong to a few industries or they belong to قبضہ گروپس، وہ پراپرٹی ڈیلر ہیں، وہ اپنے سرکاری مناصب سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے ہیں،
وہ پبلک آفیسز سے ناجائز فائدہ اٹھانے والے ہیں. جو بندہ اپنے انتخابی حلقے میں غیر جمہوری ہے ہوں، اور بدمعاش ہے ہوں، اور غنڈہ ہے اور لوگوں کو تھانوں میں بھجوانے اور واپس لانے کا اجارہ دار ہے، ہوں، اس سے ہم یہ توقع کریں گے وہ پارلیمنٹ میں جا کے جمہوری ہو جائے گا. سوال ہی نہیں پیدا ہوتا. That's how it is, sir. صحیح. We تو have to normalize ourselves as a nation, briefly speaking. جی صحیح. جنرل باجوہ نے جو کہا تھا وہ بالکل ٹھیک کہا تھا، یعنی کہ we have to normalize ان سے ourselves. بہت پہلے ایک بہت بڑے آدمی نے یہ بات کہی تھی. ہوں، باجوہ صاحب بیچارے تو میرے جیسے ہی ہیں، انہیں اتنی باریک باتوں کا کیا پتہ. ہوں، سردار آصف احمد علی صاحب نے یہ بات کہی تھی، ہوں. جو 1994 میں محترمہ بینظیر کے وزیر خارجہ تھے. جی جی. ہی واز این آکسن، ہوں، آکسفورڈ سے پڑھے جی ہوئے جی. تھے اور بڑے مہذب انسان تھے ہوں، قصور سے. یہ انہوں نے کہا تھا صحیح. کہ ان اے نٹ شیل ہمیں اپنی قوم کو نارمل کرنا چاہیے. نارمل کرنا چاہیے. تو دیکھتے ہیں کہ ہم نارمل ہونے میں کتنے مزید وہ انجینئر محمد علی مرزا صاحب آج کل بڑے پاپولر ہیں، وہ کہتے ہیں کہ 500 سال لگ جائیں گے جی. تو نارمل ہونے میں جو ہے وہ ابھی دیکھتے ہیں کہ کتنے سال لگتے ہیں. تو بہت شکریہ وجاہت صاحب آپ کا اس بیٹھک کے لیے، اور امید کرتے ہیں کہ دوبارہ بھی ہم آپ سے بات کرتے رہیں گے. تو ناظرین، یہ آپ نے سنا پاکستان کے اندر ریلیجس ایکسٹریمزم جو ہے وہ ایک ایسا پرابلم ہے جو کہ ہم پچھلے کئی دہائیوں سے اس سے جوجھ رہے ہیں، اور ہمیں نہیں لگتا کہ ہم مستقبل میں، لیکن یہ ڈیبیٹ جو ہے وہ بہت امپورٹنٹ ہے. لوگوں کی آرا جو ہیں وہ سامنے آئیں، اور ایک ایسی آرا سامنے آئے جو کہ واقعتاً سوسائٹی کو جانتی ہوں. تو یہ ہمارا ایک سلسلہ ہے، اور اس کو ہم مزید بھی مستقبل میں جاری رکھیں گے. علی وارثی کو نیا دور کے پلیٹ فارم سے اجازت دیجیے. آداب.